الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث عن أبي الحارث رضي الله تعالى عنه قال لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد المطلب محمدا فقيل يا أبا الحارث ما حملك على أن تسميه محمدا قال أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض رواه الإمام الهمام الحاكم في مستدركه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 9 اکتوبر 2022 بروز اتوار ہے اور 12 ربیع الاول سن 1443 ہجری جو اس وقت 13 ربیع الاول میں بدل چکی ہے، اور آپ کے یہاں مرکزی جامع مسجد باغ والی ضلع وہاڑی میں اور خصوصاً وہاڑی سٹی میں زندگی میں پہلی مرتبہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آپ کے سیرت کمیٹی کے سربراہ شیخ عبداللطیف صاحب، بھائی راؤ عبدالرحمن، ان کے جملہ احباب کی واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں. مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، لیکن اگر آپ نے جوانی والی آنکھوں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. سبحان اللہ. میرے دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کانفرنس کا عنوان ہے سیرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. سیرت کا مطلب، خیر البشر کا مطلب، یہ میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات. سیرت حالت کو کہتے ہیں. قرآن کریم نے بھی لفظ سیرت کو استعمال فرمایا ہے. سنعیدها سیرتها الاولی میں اللہ تعالی نے لفظ سیرت کو حالت کے معنی میں بیان فرمایا. تو سیرت خیر البشر اس کائنات کے افضل ترین انسان کے حالات کیا ہیں جو اس دھرتی پہ سب کا سربراہ ہے، یہ بتائیں. اب سیرت کہتے ہیں حالت کو. حالت بندے کی کب شروع ہوتی ہے؟ حالات، واقعات، باتیں، ذکر، تذکرے، چرچے کب شروع ہوتے ہیں؟ تو دنیا میں ہر بندے کے ساتھ معاملہ یہ ہے، جب وہ بندہ دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد اس کی سیرت شروع ہوتی ہے، آنے کے بعد اس کے حالات شروع ہوتے ہیں. مثلا حضرت مولانا کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو آنے کے بعد کہیں گے نا یہ بیٹا ایسا ہے. ابھی آیا نہ ہو تو کسی کو کیا پتا وہ کیسا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں. جب آ جائے تب اس کے حالات سامنے آتے ہیں تو اس کی سیرت اور اس کے حالات شروع ہوتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ حضور آئیں تو حضور کی سیرت شروع ہو، حضور آئیں حضور پاک کے حالات شروع ہو، حضور پاک آئیں حضور کا تذکرہ شروع ہو. بلکہ محبوب مصطفیٰ تو وہ ہے ابھی آئے نہیں ہیں، چرچے عرش پر بج رہے ہیں، جن کے فرشتوں کے ہاں بج رہے تھے. رسالت مآب کی باتیں آنے سے پہلے دنیا میں شروع تھی. تو یہ اس کائنات کی، اس دھرتی کا خیر البشر ہی ہو سکتا ہے جس کے تذکرے اس کے آنے سے پہلے شروع. اور میرے دوستو، یہاں لفظ خیر البشر سے میں ایک بات کی تشریح کرتا جاؤں. خیر البشر یہ رسالت مآب کا عہدہ، سید البشر یہ رسالت مآب کا منصب ہے. کیا مطلب؟ پوری بشریت، پوری انسانیت، ان کے سربراہ اور بہتر سربراہ ہیں تو وہ حضور پاک علیہ السلام. اس کا یہ معنی نہیں ہم حضور پاک کو اپنے جیسا انسان کہتے ہیں، بشر کہہ دیا تو یہ معنی ہوا جی نہیں. اس کائنات کی مخلوقات میں 3 بڑی مخلوق کا ذکر ہے. اگر جنات مخلوق ہے،
فرشتے مخلوق ہیں، انسان مخلوق ہے، تو ان میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ یہ ساری بات طے ہے۔ اللہ کا قرآن سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، حضرت آدم کی اولاد کا بڑا مرتبہ۔ سورت 3 آیت نمبر 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ بہاڑی کے دوستوں میں پوچھنے لگا ہوں، انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ فرشتے اشرف المخلوقات کیوں نہیں ہیں؟ جنات اشرف المخلوقات کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ سرکار دو عالم انسان بن کے تشریف لائے تو انسان اشرف المخلوقات۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور پاک علیہ السلام انسانوں کے سربراہ جیسے انبیاء کرام کے سربراہ اور امام ہیں، حضور انسانوں میں نہ آتے، ایساری بوچی سونی نہیں بے اس اشرف المخلوقات پر ہمارا چہرہ خوبصورت نہیں تھا کہ ہماری وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کو چھوڑ کے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے تو سرکار دو عالم کے پاؤں کی خاطر۔ اور میرے دوستو، میں بات کر رہا تو حضور پاک آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضور کے حالات شروع ہیں۔ ایک لنتھی ٹاپک ہے، تفصیلی عنوان ہے، اس پر کئی قسم کے کئی طرز پہ کئی اینگل سے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں 2-4 دلائل وہ عرض کرتا ہوں جس کو میں پبلکلی عوامی لہجے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ توجہ رکھیں، اس کائنات میں رب کریم نے جو مخلوقات بنائے ہیں، یہ مخلوقات کیوں بنائے ہیں؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب اللہ کے قرآن میں ہے، ایک جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اللہ کے قرآن میں 27واں پارہ ہے، دوسرا صفحہ ہے، رب کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانیت اور جنات کو پیدا کیا ہے خالصتاً عبادت خدا کی وجہ سے۔ اور حدیث پاک میں ہے، رسالت مآب کے فرمان میں ہے، مستدرک علی الصحیحین میں ہے کہ حضور پاک کی وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے۔ تو بھائیو میرا سوال ہے، وجہ کون سی ہے؟ قرآن نے تو کہا وجہ عبادت خدا ہے، حدیث پاک میں ہے کائنات پیدا کرنے کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ مجھے بتائیں اب وجہ کون سی ہے؟ کیا قرآن مانے عبادت کی وجہ سے مخلوق پیدا ہوئی، حدیث کا انکار کر دے، یا حدیث پاک مانے کہ آمد مصطفیٰ کی وجہ سے مخلوق پیدا ہوئی اور قرآن چھوڑ دیں؟ جی نہیں، ہم اہل حق ہیں، ہم قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حدیث پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو بھی مانو، حضور کے فرمان کو بھی مانو۔ جو قرآن مانے گا ایماندار ہوگا، فرمان مانے گا ایماندار ہوگا۔ اگر قرآن کا انکار کرے گا تب بھی بے ایمان ہے، حضور کے فرمان کا انکار کرے گا تب بھی بے ایمان۔ سوال یہ ہے، پھر قرآن کریم کہتا ہے عبادت خدا مراد ہے، حدیث پاک بتاتی ہے آمد مصطفیٰ مراد ہے، بھائی وجہ کیا ہے؟ آؤ میں پوری حدیث آپ کی خدمت میں سامنے رکھنے لگا ہوں۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کی مستدرک حاکم اٹھائیں، جلد نمبر 3 اٹھائیں، کتاب تواریخ انبیاء اٹھائیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، رب کائنات نے ان کو زمین پہ بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگی۔ قرآن کریم ذکر کرتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مولا تو نے رحمت نہ کی، اللہ تو نے برکت نہ کی، رب تو نے ہم پہ احسان نہ کیا، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن ساتھ اللہ کا قرآن کہتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم کی دعا میں ایک کلمہ نہیں تھا، کئی کلمات تھے۔ حضرت آدم کی دعا میں ایک بات نہیں تھی، کئی باتیں تھی۔ انہی بات کو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت آدم دعا مانگتے 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 ایک دن یوں مانگنے لگے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے حضور پاک کے وسیلے سے معاف فرما دے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے یہ لفظ بولا، رب کریم نے فوراً پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، مولا جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرأیت، میں نے دیکھا علی قوائم العرش مکتوبہ، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، مولا میں سمجھ گیا جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یہ عام نہیں اہم مخلوق ہے، اے اللہ جس کے نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا اس کا مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو، رتبہ، مقام بہت بڑا ہوگا، بہت اعلیٰ اولا اشرف اکرم ہوگا جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ تو اللہ سألتک بحقہ، یا مولایا میں نے اس بندے کا وسیلہ دیا تاکہ تو مجھے معاف فرما دے۔ بہاڑی کے دوستو سننا، میں جواب دینے لگا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا یا آدم غفرت لک، آدم ہم نے آپ کی بھول کی معافی دے دی، ولولا محمد لما خلقتک، یہ بات یاد رکھنا اگر حضور نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کہتا ہے وجہ عبادت خدا ہے، حدیث کہتی ہے وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ بھئی باتیں دو ہیں، قرآن مانے یا فرمان مانے۔ میں نے پہلے کہا ہم دونوں مانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، ایک دوسرے کی خلاف ورزی ان میں نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا سنو، ایک سبب ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے۔ سبب کہتے ہیں بنیادی وجہ کو، وجہ کہتے ہیں آخری وجہ کو، سبب اور ہے وجہ اور ہے۔ مثلاً میں بتاؤں، کوئی مجھ سے پوچھے مولانا آپ ادھر کیوں آئے ہیں، میں کہوں گا میں شیخ عبداللطیف کی دعوت پر آیا ہوں، لیکن کوئی آپ سے پوچھے مفتی عبدالواحد قریشی یہاں کیوں آیا تھا، آپ کہیں گے تقریر کرنے، بیان کرنے، واعظ و نصیحت کرنے آیا۔ تیسرا بندہ پوچھے عجیب باتیں دو ہو گئی، ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا شیخ صاحب کی دعوت پر آیا ہوں، ہم نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا بیان کرنے آیا ہے۔ اب کیا وجہ ہے؟ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ عقل مند کہے گا اوے پگلو، اوے بے وقوفو، اوے سمجھ کو عقل کو ہاتھ مارو، یہ باتیں الگ الگ نہیں ہیں۔ ایک یہاں آنے کا سبب ہے، ایک یہاں آنے کی وجہ ہے۔ سبب شیخ صاحب کا دعوت دینا ہے، یہاں آنے کی وجہ تقریر کرنی ہے، سبب اور ہوتا ہے وجہ اور ہوتی ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم، اللہ کا قرآن کہتا ہے وجہ عبادت خدا ہے، مخلوق پیدا ہوئی، حدیث پاک میں ہے وجہ آمد مصطفیٰ ہے، مخلوق پیدا ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن حضور پاک علیہ السلام کے اوپر جو اترا وہ پیدائش کی وجہ بتاتا ہے، حدیث پاک کائنات کے پیدائش کا سبب بتاتی ہے۔ حدیث بھی ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، اکابرین علماء دیوبند۔ قرآن بھی ٹھیک ہے، فرمان بھی ٹھیک ہے، اسی لیے ہم دونوں کو مانتے ہیں، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ۔ لیکن اس پوری حدیث سے اور پوری آیت سے اور پوری بحث سے ایک خلاصہ نکلا، حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے چرچے شروع ہوئے۔ تو میں نے دعویٰ کیا کہ سیرت خیر البشر حضور کے حالات ہیں اور حضور کے حالات تب سے شروع ہیں، ابھی آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے، ورنہ دنیا میں کوئی آئے تو پھر حالت شروع ہوتی ہے۔ آؤ میں ایک دلیل مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسالت مآب علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی بات ہے، حضرت رسول اللہ ابھی دنیا میں نہیں آئے، آنے سے پہلے حضور پاک کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ سورہ
सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1 रब करीम ने फरमाया मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान दर इम्तिहान लिया, जो इम्तिहान लिया उस इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन पे कामयाब हुआ, कामरान हुआ, पास हुआ, टॉप किया। जब सब कुछ इम्तिहान का मरहला क्लियर हो गया, मैंने पूछा इब्राहीम बता क्या चाहिए, जो मैंने मांगा तूने दिया, अब तू बता मांगेगा तू दूंगा मैं। हजरत इब्राहीम ने अर्ज किया मौला मेरा इम्तिहान तो कई मरहलों पे था, दुआ सिर्फ एक ही है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, मौला जो तेरी कायनात में भी एक है, वहीदुल अस्र वज़्ज़मान, पूरी कायनात में रुतबे में दर्जे में हैसियत में मर्तबे में तने तनहा है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी नस्ल में। मैं सवाल करने लगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना तो रिसालत बाप के जमाने से तकरीबन 5000 साल पहले का। अभी तो हुजूर आए नहीं, ये हालत कैसे शुरू है, चर्चा कैसे है, जिक्र कैसे है, तज़किरा कैसे है। रब करीम ने ये बात मानी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हजरत इसहाक हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक की नस्ल से 70,000 अंबिया भेजे कमोबेश, लेकिन हजरत इस्माइल की नस्ल से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पता चला मेरे पाक पैगंबर का जिक्र इसके आने से पहले कायनात वाकिफ हो चुकी है। मेरे दोस्तों, हाँ जो अभी आया ना हो, आने से पहले अगर लोग उससे वाकिफ हो, वो चीफ गेस्ट होता है, मेहमाने खुसूसी होता है। मेरा पाक पैगंबर इस धरती पे आया नहीं है, अंबियाए कराम की ज़बानी आपने उसका इंट्रोडक्शन, रब्बे करीम ने उसका तारुफ इस कायनात में पहले फैला दिया। पता चला मोहम्मद मुस्तफा इस यूनिवर्सल और कायनात का चीफ गेस्ट और मेहमान खुसूसी है। मेरे दोस्तों, हुजूर आए नहीं है, आने से पहले कायनात हुजूर के डंकों से गूंज रही। आगे आइए, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुतबा, मकाम, दर्जा पहले कैसे। कुरान करीम पारा नंबर 28 सूरत सफ रब्बे करीम फरमाते हैं हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का दौरे नबुव्वत है, इंजील नाजिल हो चुकी है, हवारियीन ईसा मौजूद है, अंसारी मज़हब मौजूद है। उनके सामने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उठाया गया, उससे पहले आसमानों पे पहुंचने से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया। ऐलान यूं किया, फरमाया वमुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। लोगों, इंजील दी खुशखबरी, माइदतम मिनस समा, आसमान से दस्तरखान खानों से सजा हुआ उतरा। खुशखबरी, मैंने मुद्दे पे उंगली रखी, कहा अहयल मौता बिइज़्निल्लाह, रब के हुक्म से उठ जा, वो जिंदा हुआ। खुशखबरी, उनफिकुत तैर बिइज़्निल्लाह, मैंने परिंदा मट्टी से बनाया, फूंक मारी, अल्लाह का नाम लिया, वो जिंदा होके उड़ पड़ा। ये खुशखबरी, मैं बगैर वालिद के दुनिया में आया, एक पाकीज़ा पाक बाज औरत की औलाद हजरत मरियम का बेटा। ये खुशखबरी, लेकिन सुनो एक खुशखबरी दे रहा हूँ, वमुबश्शिरम बिरसूली यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, मेरे बाद मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा आएगा। 600 साल पहले ऐलान नबूवत से है। हुज़ूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं। मैं यहाँ लगे हाथ से एक जुमला कहता हूँ, मुअर्रिख़ इस्लाम, शहीद नामों से सहाबा हजरत अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लामा फारूकी के जुमला मैंने पढ़ा, एक अजीब जुमला फरमाया। अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह फरमाने लगे, लोगों, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ड्यूटीज में सबसे बड़ी ड्यूटी ये थी कि वो आमद मुस्तफा की खुशखबरी दें, बिअसत मोहम्मद मुस्तफा का ऐलान करें। रब्बे करीम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान में उन्हें इतना जल्दी भेजा, वालिद का इंतजार नहीं किया,
قدرت ظاہر کی بغیر والد کے پیدا کر دیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے آمد کی خوشخبری دے دی پھر انہیں اتنا جلدی اٹھایا کہ ان کی موت کا انتظار. کی بڑی باتیں ہوتی ہیں خدا رحمت کند ان آشکان پاکتی نترا. میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے یہ بات سمجھ آئی کہ حضور پاک ابھی آئے نہیں ہے, آنے سے پہلے حضور کی حالتیں بیان ہو رہی ہیں. اور اگر آپ کا ایک ذوق تازہ ہے تو میں آمد مصطفیٰ سے پہلے بھی ایک دو جملے مزید عرض کر دوں. آپ جاگتے ہوئے بیٹھے ہیں, سارے جاگتے ہوئے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں ہیں. آنے سے پہلے کے حالات امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے, مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے, امام ابن اشاق نے بھی لکھا ہے, باقی سیر نگاروں نے بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مدینہ طیبہ پر ایک بادشاہ کا گزر ہوا. ابھی مدینہ نہیں تھا, اس کا نام یثرب تھا. قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 21 کے آخری صفحے سے پہلے بھی یہ نام موجود ہے. رب کریم نے مدینہ کے پرانا نام لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں مدینہ کے پرانے لوگ کہتے تھے یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا. اس سے پتہ چلا مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا. اس یثرب کی بستی سے شاہ طبہ حمیری گزرا ہے. شاہ طبہ حمیری کون ہے؟ قرآن کریم میں ہے اہم خیر ام قوم طبع. یہ قوم طبہ کا بادشاہ تھا. شاہ طبہ یمن سے چلا تھا, یمنی حمیری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. جب یہاں سے گزرا اس کے ساتھ اس کے ممبر آف دا پارلیمنٹ, ان کے ایم پی ایز جو اس کے ساتھی تھے, ارکان دولت ارکان سلطنت وہ اس کے ساتھ تھے. اس میں علماء فقہا اولیاء جو تورات کے, زبور کے, انجیل کے, پچھلی صحائف و کتب کے عالم تھے, فاضل تھے اور ان کو علوم پہ دسترس تھی, وہ بھی ساتھ تھے. یثرب سے قافلہ گزرا, رات کو قیام کیا تو علماء نے یثرب کی پہاڑیوں کو دیکھا جو تورات زبور پڑے ہوئے تھے. ادھر سے تورات کے برقوں کو کھولا, ادھر سے مدینہ یثرب کی پہاڑی کو دیکھا, ادھر سے انجیل کے صفوں کو دیکھا, مدینہ منورہ کی وہاں کی کھجوروں کے درخت کو دیکھا, مدینہ کے سنگریزے دیکھے, ریت دیکھی, مدینہ کے چشمے دیکھے, مدینہ کی پہاڑیاں جھاڑیاں دیکھی. یہ سب کچھ دیکھ کے علماء تورات زبور انجیل اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ آخری نبی کا مدفن اور دار الہجرت ہے. وہ تو شکر ادا کرنے لگے, واہ یہ تو بائی دا وے بادشاہ کے ساتھ یہاں سے گزرے, تو گزرتے یہاں سے گزرے. یار پتہ نہیں خود آ سکتے یہ نہیں, تو بہت مبارک, بہت برکت, باسعادت, بڑی پاکیزہ جگہ ہے. رات نے سمجھا, صبح ان لوگوں نے ایک ڈیسیژن طے کر لیا, فیصلہ کہ بادشاہ کوچ کا حکم کرے گا, ہم پوائنٹ آف آرڈر پر اس سے ایک استدعا کریں گے. صبح بادشاہ نے کوچ کے لیے تیاریوں کا حکم دیا. انہوں نے کہا جی دربار لگائیے. بادشاہ نے سوچا مولوی کہہ رہے دربار لگاؤ, چلو. تورات انجیل کے علماء, بادشاہ بڑا قدردان ہوتا تھا. اس زمانے کے بادشاہ علماء کے قدردان ہوتے تھے, آپ کو پتا سمجھ گئے. تو بادشاہ نے دربار لگایا, علماء جی بادشاہ سلامت, ہمیں اس شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے, ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ جی نہیں. کوئی میں نے تمہارا حق کھایا؟ جی نہیں. کوئی خطا ہوئی؟ جی نہیں. پھر مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہ یہ تورات, یہ زبور, یہ انجیل, یہ صحائف جس پر آپ کا اور ہمارا ایمان ہے. بادشاہ نے کہا جی ہاں. تو کہا یہ کتابیں بتاتی ہے آخری نبی کا دار الہجرت یہی ہے. ہم اس کے استقبال, اس کے سواگت, ہم اس نبی کے راستے میں پلکیں بچھانے کے لیے یہاں رہنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, کوچ ختم, ہم بھی کچھ دن یہاں قیام کرتے ہیں. تم نے سوال اپنی سوچ کے مطابق کیا, بادشاہ جواب اپنی شان کے مطابق دیا.
اس نے وہاں اپنی لیبر کو حکم کیا کہ کتنے علماء یہاں رہنا چاہتے ہیں. لسٹ بنی تو 400. کا 400 گھر بنواؤ, کالونی بساؤ. کالونی بنی, 400 گھر بسے. 400 گھر میں 400 علماء کو رہائش دی اور ایک بالا خانہ بھی بنوایا. ڈبل اسٹوری. جب وہ بن گیا بڑا عالی شان, لوگوں نے سمجھا بادشاہ اپنے لیے رکھ رہا. بادشاہ نے کہا جی نہیں. کہا کس کے لیے؟ کہا جس نبی کے لیے تم رک رہے ہو میری طرف سے اسے تحفہ دے. سبحان اللہ. تو دوستو ذوق تازہ ہے. سبحان اللہ. سنو, بادشاہ وقت نے وہ گھر دیا اور ایک اس زمانے کا لیٹر لکھا اور اس پر 6-7 جملے لکھے اور ان علماء کے حوالے کیے کہ اگر تمہاری ملاقات ہو اس نبی سے جس کی آمد کے لیے تم رک رہے ہو, یہ اسے پیغام دینا, ورنہ اپنی نسلوں کو وصیت کر جانا کہ وہ پیغمبر تک میرا یہ پیغام پہنچا. وہ پیغام کیا تھا؟ سنو, بادشاہ کہتا ہے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الى عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی. اردو کا دامن تنگ ہو جاتا ہے اس کا ترجمہ کریں. سبحان اللہ. یہ محبت میں ڈوبے ہوئے لفظ. میں کوشش کروں گا کہ اس کا مفہوم, سمری اور خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ پاؤں. بادشاہ کہتا ہے شہدت علی احمد انہ, میں گواہی دیتا ہوں اپنے دل سے اس اللہ کی بات کر کے کہ آپ وہی احمد ہیں جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے دی ہے. رسول من اللہ بارئ النسمی, جس خدا نے اس کائنات کو بغیر نقشے کے پیدا کیا اس باری اللہ کے آپ رسول ہیں. فلو مد عمری الی عمرہ, اے کاش رب کریم میری عمر رسول کریم آپ تک لمبی کر دیتا. لکنت وزیر اللہ, میں آپ کا وزیر بنتا. وابن عمی, آپ کا چچا زاد بھائی بن کے آپ کی خدمت کرتا. وجاہدت بالسیف اعداءہ, اگر ایسا وقت آتا آپ پہ دشمن حملہ آور ہوتا میں اپنی تلوار لے کر آتا. وفرجت عن صدرہ کل غمی, اپنا سینہ پیش کرتا, آپ کو ہر غم سے نجات دیتا. یہ بادشاہ نے لکھا, بالا خانہ بنوایا اور چل گیا. میں پورے شہر کی تشریح نہیں کرتا, میں ایک جملے کی صرف بات کرتا. میرا عنوان کچھ ہوگا, میں ایک جملہ دے گا. لکنت وزیرا لہ وابن عمی, کیا بنتا؟ میں آپ کا وزیر بنتا, آپ کا چچا زاد بھائی بنتا. چچا زاد بھائی تو بندہ نہیں بن سکتا, تو حمیری ہے, رسول اللہ تو ہاشمی ہو گئے. چچا زاد بھائی بننے کے لیے تو ایک قوم ہونا چاہیے. میرے دوستو, اس نے کچھ اور کہا. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. سورت نمبر 48 سورت فتح آیت نمبر 28. رب کریم کیا فرماتا ہے؟ رسالت مآب اور ان کے صحابہ کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں. وہ تورات انجیل پڑھ چکا تھا, تبھی اس نے کہا لکنت وزیرا لہ وابن عمی. حضور پاک کے وزیر ابو بکر و عمر عثمان ہیں اور حضور کے ابن عم چچا کے بیٹے حضرت علی ہیں. وہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ نے مجھے آپ تک عمر دی میں خلافت راشدہ کی طرح آپ کا تعاون کرتا. لکنت وزیرا لہ وابن عمی. میرے دوستو, حضور پاک تو کیا حضور کی جماعت کا چرچا بھی حضور سے پہلے. تو رسالت مآب کا ذکر حضور سے پہلے. یہی اوس اور خزرج جو صحابہ کی 2 جماعتیں حضور پر ایمان لائی, یہ انہی 400 علماء کی اولادیں. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آ کر حضور کی اونٹنی بیٹھی. یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا اپنا گھر کیا تھا؟ یہ وہی گھر تھا جو شاہ طبہ حضور کے لیے بنوا کے گیا. سبحان اللہ. فرمایا تھا دعوہا فإنہا مأمورا, اے اس اونٹنی کو چھوڑ دو, میری اونٹنی وہاں بیٹھے گی جہاں اللہ کا حکم ہے. یہ وہی گھر تھا. اس بنیاد پہ کہتا ہوں حضرت ابو ایوب انصاری, حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضور پاک کے میزبان ضرور ہیں, ڈیپلی نظر
گہرائی نظر سے دیکھا جائے تو حضور میزبان ہے، ابو ایوب مہمان ہے۔ یہ گھر شاہ طبہ کا بنوایا ہوا۔ اس سے چوتھی دلیل سے ایک جملہ سمجھ آیا کہ حضور پاک وہ ہے حضور کے آنے سے پہلے رسول اللہ کی خوشخبری۔ آؤ میں پانچویں دلیل دینے لگا، تھکے تو نہیں ہو؟ جا گئے ہو؟ سنیں، عموماً میری عادت نہیں ہے اس ٹائم گفتگو کرنا، لیکن آج ایک کسی وجہ سے مجھے لیٹ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، توجہ رکھنا میرے دوستو۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت شیبۃ الحمد عبد المطلب حضور پاک کے دادا ہیں۔ جب یمن کے بے ایمان بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پہ حملے کا ارادہ کیا اور وہ آیا، ہاتھی لے کر آیا، راستے میں 200 اونٹ چل رہے تھے، عبد المطلب حضور کے دادا جان کے، اس نے اونٹ پکڑوا لیے کہ کعبے کا متولی اپنے مال کی خاطر اور اپنے کعبے کے لیے چل کے آئے گا، وہ کہے گا میرے اونٹ چھوڑ دے، میں کہوں گا کعبہ حوالے کر دے، میں مذاکرات میں اسے نعوذ باللہ ڈھیر کر دوں گا۔ لیکن ابرہہ بے ایمان کو نہیں پتا تھا وہ عبد المطلب محمد مصطفیٰ کے دادا جان۔ 200 اونٹ پکڑے، چور بنا، غاصب بنا، کسی نے حضرت عبد المطلب کو بتایا جی آپ کے 200 اونٹ اس نے پکڑ لیے۔ امام سہیلی روض الانف میں فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب اپنے لشکر کے ساتھ اس کے پاس گئے، وہ تخت پر بیٹھا تھا، ابرہہ مکہ سے باہر اپنا تخت لگا تھا۔ کہتے ہیں رسول اللہ کے دادا جان جب گئے نا، نسب محمدی کا اثر حضور کے دادا کے چہرے پر، سبحان اللہ، وہ اتنا مرعوب پریشر رائز کر دیتا تھا سامنے والے کو کہ اگلا اس سے پریشان ہو یا کس شخصیت سے میں فیس ٹو فیس بات کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں ابرہہ تو بڑا متکبر تھا، اپنے تخت پہ کسی کو بٹھاتا نہیں تھا، چہرہ دادا مصطفیٰ دیکھا تو تخت پہ ٹک نہ سکا، نیچے اور بیٹھے۔ سبحان اللہ، سوچا نیچے بیٹھوں، نیچے بیٹھ یہ اسے ساتھ بٹھاؤں، کیا کروں؟ کہ یہ اترا، خود بھی نیچے بیٹھا اور انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھایا۔ آپ کیسے ہیں؟ کہ جی میرے 200 اونٹ تو نے پکڑے ہیں، شرم نہیں آتی؟ خود کو بادشاہ کہتے ہیں اور لوگوں کے چوریاں کر دو۔ وہ کہنے لگا پھر کیا؟ کہ جی مجھے میرا مال چاہیے۔ بادشاہ نے کہا جی دے دیں 200 دے دیے، اور کہا ایک بات کہوں؟ کہ جی کہو۔ کہ جتنی قدر آپ کی میری آنکھ میں تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ کہ کیوں؟ کہ میری آنکھ میں قدر تھی تو اپنے کعبے کی بات کرے گا، تو اپنے مال کی بات کر رہا ہے، تو کعبہ شریف کی فکر نہیں۔ انہوں نے کہا اے انا رب الابل وللبیت ربہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنی چیز لینے آیا ہوں، جا کعبے میں، اللہ تجھ سے اس کا مالک ہے، وہ نمٹ لے۔ سبحان اللہ، اور پھر آئے عبد المطلب اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا اور دعا کی، اللہم ان المرء یمنع رحلہ فمنع رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم آلک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک جروا جمیع بلادہم کی یسبوا عیالک امدوا بقید بحیاء۔ میرے مولا یہ لوگ آل صلیب ہیں، یہ توحید والوں کے پاس، کعبہ والوں کے پاس آئے، کعبہ کو گرا دیں۔ اللہ صاحب گھر اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، جتنی ہماری طاقت ہم نے کر لی، ہم آپ کا گھر آپ کے حوالے کر رہے ہیں تو دشمن سے نمٹ لینا۔ عبد المطلب سمیت مجمع مکہ المکرمہ پہاڑوں پہ گیا، قرآن کہتا نہیں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ رب نے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، بائی نیم سٹون، لکھے ہوئے نام کے ساتھ ٹینکری آئی، جو ہاتھی کو لگنا ہے بندے کو لگنا مقدم سے ہوئی۔ کیا ہوا؟ قرآن کہتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا مانا کعصف مأکول کا مطلب جب کوئی بندہ لقمہ چبائے اور لقمہ چبا کے کھانے میں حلق سے پہلے اس کو محسوس ہو کہ اندر کوئی کانٹا ہے یا کوئی ہڈی ہے تو بندہ لقمہ اگل دے، تو قرآن کہتا ہے کہ کعصف مأکول، یہ چبائے ہوئے لقمے کی طرح برباد ہو۔ لیکن اس پوری خلاصے میں بات کیا ہے کہ حضور پاک کے نسب کا اثر حضور پاک کے دادا کے چہرے پر تھا، یہ کافر اپنی جگہ ٹک نہ سکتا۔ آمد مصطفیٰ سے قبل آمد مصطفیٰ ہے،
रसूलुल्लाह के चर्चे, रसूलुल्लाह के तज़किरे हैं। सुने, छोटी दलील अर्ज करने लगा। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के अब्बा जान, हुजूर के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ शादी की तकरीब में जा रहे हैं, अपनी शादी के। दादा ने हाथ पकड़ा और अपने बेटे को ले गए। अब्दुल मुत्तलिब साथ है। कहाँ ले गए? मदीना। मदीना तैयबा में हजरत अब्दुल्ला हुजूर के अब्बा जान की शादी हुई है। हुजूर पाक की अम्मा जान मदनिया है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद अब्दुल्ला है, वालिदा आमना है, दादा अब्दुल मुत्तलिब है, दादी फातिमा बिनत अमर बिन आयज है, नाना हजरत वाहब है, नानी हजरत बर्रा है। बनु ज़ोहरा में रिश्ता है। हो गया। रास्ते में जाते हुए उस्फान के करीब एक बालाखाना था, वहां एक खातून रहती थी। सुना तो ये था कि बड़ी शरीफुल नस्ब है। जब ये वहां उतरे, रास्ते पे काफिले क़याम किया करते थे, तो ये भी रुके। जैसे आप मोटरवे सी पैक पे चले तो क़याम ताम होता है, कुछ टाइम वहां लोग सिस्ता लेते हैं, तो ये वहां रुके। उस खातून ने ऊपर से हजरत अब्दुल्ला के माथे को देखा, हुजूर के अब्बा जान ऊपर से नीचे उतरी, आकर हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगी। तो हजरत अब्दुल्ला हुजूर पाक के वालिद बड़े जबरदस्त किस्म के शायर थे। शेर कहकर उस औरत का हाथ झटक दिया, फरमाने लगे, इन्नल करीम यहमिलु इर्ज़हु व दीनहु। शरीफ आदमी हो, खानदानी बंदा हो, और शरीफ आदमी अपनी जान का दिफा भी करता है, इज्जत और दीन का दिफा। औरत ने गिल्टी फील किया, वो ऊपर चढ़ गई, ये चले गए। मदीना मुनव्वरा के हजरत आमना बिनत वहाब से निकाह हुआ, कुछ दिन गुजारे और वापस आए। जब रास्ते में क़याम उसी जगह दोबारा हुआ तो औरत फिर नीचे उतरी। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान हो गए कि अब ये फिर आ गई। वो आई, उसने कहा मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, मैंने जस्ट केमिट्स कुछ पास करने हैं, मैं आपको कोई अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करती। कहा क्या? कहा मैं तौरात, ज़बूर, इंजील की आलिमा हूँ, मैंने उसमें आखिरी नबी की आमद के इशारे पढ़े थे, और जो नूर मोहम्मदी मैंने पढ़ा वो आपके माथे पर चमक। सुभान अल्लाह। मैं चाहती थी उस नूर को उठाने वाली मैं, लेकिन आपके चेहरे से वो नूर आगे मुंतकिल हो चुका। ये अहमद मुस्तफा से पहले रसूलुल्लाह के तस्वीर। मेरे दोस्तों, मैंने कहा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस धरती पे तशरीफ नहीं लाए, आने से पहले मेरे महबूब मुस्तफा के तज़किरे हैं। मेरा नबी वो नहीं है जिसको आप कहो ये आम लोगों की तरह आया, जैसे वो आया आने के बाद सीरत शुरू हुई। जी नहीं, मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमहुल्लाह दारुल उलूम देवबंद की ज़बान है, शेख अल हिंद के शागिर्द हैं, हज़रत नानोतवी के उलूम के सारे हैं, अन्नबीयुल ख़ातिम के मुक़द्दमे में कहते हैं यूं तो सभी आए, सबों में आए जाने के लिए, वो एक आया आने के लिए, आकर छा जाने के। वो मोहम्मद मुस्तफा है, वो अहमद मुज्तबा है, वो हबीब किबरिया है, वो आमना के दुर्रे यतीम, महबूब रब्बिल आलमीन, सज्जदुल इंस वल जान, खातमुन नबिय्यीन, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, ये मेरे पाक पैगंबर की वो सीरत की वो झलकियां हैं जो आने से पहले जिक्र है। इस पर कई दलाइल, मैंने सिर्फ 6 नंबर के तौर पे 6 चीजें आपकी खिदमत में रखी हैं, ताकि आपके सामने मैं इस बात को मुदल्लल मुबरहन कर पाऊं, कि मैं आपके सामने इस बात को मुदल्लल मुबरहन कर पाऊं कि सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफा वो हस्ती हैं, अभी दुनिया में आए नहीं हैं, आने से पहले सलामियां पेश, आने से पहले रसूलुल्लाह को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश हो रहा है। मेरे पाक पैगंबर वो है। मेरे दोस्तों, मैं बयान का खुलासा देते हुए, बात को ठिकाने लगाते हुए दावत फिक्र दे रहा हूं। हुजूर पाक वो है, इतना रुतबा लेकर आए, अब हमें चाहिए हम नबी के बावफा उम्मती बने, बेवफा उम्मती न बने। बावफा का माना पैगंबर के हुकूक का ख्याल करें, रसूलुल्लाह के आदाब का ख्याल करें, हुजूर के अहकामात का ख्याल करें, हुजूर की तालीमात का ख्याल करें, रसूलुल्लाह के फरामीन का ख्याल करें। जो बातें मेरे पाक पैगंबर ने फरमाई उसको हिर्ज़े जान बनाएं। जिस चीज से मोहम्मद मुस्तफा ने हुक्म किया है उस हुक्म को बजा लाएं, जिससे हुजूर पाक ने मना किया है उससे मना हो जाए। महबूब मुस्तफा ने ईमान सिखाया, ईमान मजबूत रखो, अल्लाह
اللہ کی شان سکھائی، عقیدہ توحید مضبوط رکھو، حقوق اللہ سکھائے، عبادات محفوظ رکھو، حقوق العباد بتائے، معاملات محفوظ رکھو، تجارت محفوظ رکھو، معاشرت محفوظ رکھو، تمدن و تہذیب و ثقافت محفوظ رکھو، لیکن محمد مصطفیٰ کے طور پر، محمد مصطفیٰ کے طریقے پر، رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق جہاں حضور پاک نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ پیغمبر کریم نے شرک سے منع کیا، پیغمبر نے بدعت سے منع کیا، پیغمبر نے گالی سے منع کیا، پیغمبر کریم نے ماں باپ کو گالی دینا، باقی کسی کو گالیاں دے کر عزت خراب کرنا منع کیا، زنا سے منع کیا، چوری سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، خیانت سے منع کیا۔ پیغمبر مصطفیٰ نے کسی کی زمین ہتھیانے سے منع کیا، قرضہ کھا جانے سے منع کیا۔ پیغمبر مصطفیٰ نے ایک ایک چیز میں غلطی سے منع کیا، ایک ایک چیز میں ٹھیک ہونے پر حکم کیا، جو حکم کیا عمل کریں، جو منع کیا رک جا۔ یہ خلاصہ، یہ جلسے کا مقصد ہے، ورنہ ہم کہیں حضور کی شان بڑی، بھئی ہم کہیں بھی بڑی، نہ کہیں تب بھی بڑی، ہم کہیں تب بھی بڑی، نہ کہیں تب بھی بڑی، لیکن حضور کی شان بیان کرنے سے شاید بڑے ہم بن جائیں۔ ہم حضور کی شان کو بڑا نہیں کر رہے۔ کسی نے اشعار کا قصیدہ لکھ کے کہا میں نے حضور پاک کی شان میں قصائد لکھے، تو لوگوں نے کہا تو نے حضور کی شان بتائی سنائی کیا؟ حضور کی شان سنائی؟ اس نے کہا جی نہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اور میں نے اپنے مقالے میں حضور کو خراج تحسین کیا پیش کیا؟ ذکر مصطفیٰ نے میرے مقالے کو چار چاند۔ تو میرے دوستو، رسالت مآب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیمات کو حرز جاں بنا دیں۔ یہ سوال ہے، قربان تیری چہل پہل پہ لاکھوں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت آج کل واٹس ایپ اسٹیٹس پر یہ شعر لگایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں روشنی دیں۔ یہ شعر آدھا سچ ہے اور آدھا کچھ اور بیان۔ نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ربیع الاول کی عظمت تو بتا رہے ہیں، لیکن جو اگلا جملہ ہے سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں جہاں میں منا رہے ہیں، حضور پاک کی آمد اس مہینے میں ہے تو حضور کا جانا بھی اسی مہینے میں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں رب نے یہ دونوں آنے اور جانے کا تذکرہ ایک مہینے میں رکھ کر بتا دیا، نہ آنے کی اتنی خوشی کرو کہ وفات بھول جائے، نہ وفات کا اتنا غم کرو کہ خوشی بھول جائے، لہذا اعتدال میں رہو، معتدل رہو، یوں نہ کہیں۔ ان دنوں میں تو جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو صحابہ پریشان تھے، تیرا یہ فتویٰ کہاں جائے گا، ذرا سوچ تو صحیح۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی ایک شعر کہتا ہوں، اسی مہینے میں گود عائشہ میں پیغمبر انتقال کر گئے، گود عائشہ میں پیغمبر انتقال کر گئے، شیطان کو خوشی کی سوجی صحابہ پہ غم چھا۔ ایک شعر تو نے بھی کہا ہے، ایک شعر ہم نے بھی کہا ہے، شعر کا شعر کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو بات ٹھیک ہو جائے۔ مولانا صاحب ہمارے یہاں بہاڑی میں بہت سے فتنے موجود ہیں، تو بھائیو جب بیماری آتی ہے تو اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے، تو فتنے موجود ہے تو فتنہ ترک کرنے والے علماء کرام کو بلا کر آپ اس کا علاج بھی کرا لیں۔ یہ کون سا مطلب؟ کرونا آیا تو وائرس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی وائرس بھی تو آیا نا، آپ اس کا علاج کرا لیں۔ اسمبلی میں ٹرانسجنڈر بل پیش ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں بولے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر بل نہیں ہے، ایکٹ ہے۔ سوال لکھنے والے کی بھی عقل کو سلام، ایکٹ اور بل کا فرق ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ ایکٹ کسے کہتے ہیں، بل کسے کہتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں، لیکن آپ کو اس عالم دین پر سوال کرنے کی سوجی جو قائد ملت اسلامی ہے۔ خانہ کعبہ شریف کے امام شیخ خالد الغامدی دامت برکاتہم وہ ہیں جو خانہ کعبہ میں امت کو نمازیں پڑھاتے ہیں۔ جب وہ پاکستان تشریف لائے انہوں نے مولانا کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہہ سکتا ہوں امام و امام الکعبہ ہے، مولانا فضل الرحمان تو کعبے کے امام کا بھی امام ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جب پیش ہوا یہ کس نے پیش کیا؟ 3 جماعتیں ہیں، اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، پیپل پارٹی بھی شامل ہے، پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ تو آپ ان تینوں کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، سارے کہتے ہیں مولوی کتنے، ووٹ دیتے وقت مولانا فضل الرحمان یاد کیوں نہیں آتا؟ میں بھی پوچھ سکتا ہوں۔ تو بھائیو جب پیش ہوا تھا نا بل، ہماری ایم
محترمہ نعیمہ کشور صاحب جو جمعیت علماء اسلام کی MLA تھی، اس نے اس وقت اعتراض کیا تھا تو ان کی زبان میں مولانا بولے تھے، کہا کہ ان کی زبان سے قائد کی پالیسی تو چل رہی ہوتی ہے، جب وہ پالیسی بیان دے تو اس وقت قومی اسمبلی کے سیشن کا آخری اجلاس، اس کے بعد اجلاس ختم، نگران حکومت آ گئی۔ یہ ایکٹ بعد میں جو لاگو ہوا وہ PTI کے دور میں ہوا۔ ڈاکٹر شیری مزاری نے اس پر بیٹھ کر دلائل دیے اور اس پر علی محمد خان PTI کے MLA صاحب نے جو درود شریف پڑھ کے ماشاءاللہ سچ بولتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں تو درود شریف پڑھ کے اس پر وہ دلائل دیتے رہے۔ پمز اسپتال اسلام آباد میں اس پر باقاعدہ کاؤنٹر بنا، ان لوگوں نے بنا۔ اور مولانا اب جب یہ بل آیا، مولانا صاحب ممبر نہیں تھے، ممبر نہیں تھے، عالیہ نے اس کے خلاف ترمیمی بل بنایا اور ترمیمی بل بنا کے آل پاکستان علماء کرام کے پوری نگرانی کے ساتھ سینٹ میں پیش کیا ہے۔ جمعہ 8 دن تو گزرنے دو، خدا کی قسم ہم اس غیر شرعی بل کو یوں پاؤں کی ٹھوکر سے نہ اڑائیں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ آپ اعتراض نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند۔ آپ بے فکر رہیں، بے فکر۔ اب ان جماعتوں کو کہیں کہ ہمارے بل کی حمایت تو کریں نا، اس کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کر لیں اس ایکٹ کے خلاف۔ اب تو کوئی نہیں کر رہا، اب تو اکیلا مولانا بول رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں دین کی حفاظت کس کے ذمہ ہے۔ حضرت رات لاہور میں آتش بازی ہوئی، جلسہ فلاں تھا، بھائی جن کی آتش بازی ہوئی آپ ان سے پوچھیں، ہمارے جلسے میں تو کوئی آتش بازی نہیں۔ مولانا صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں جلوس سے نکالیں تو یہ غیر شرعی بات ہے۔ بابا رسالت مآب الاسلام کا ذکر خیر کریں، جلوس آپ نکالتے ہیں تو آپ کہہ دیں یہ ہماری روایت ہے، اس کو دین نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ دین کہتے ہیں تو آپ ہمیں قرآن اور حدیث سے دکھا دیں کہ صحابہ نے جلوس کو نکالا ہو، حضور نے اس کا حکم کیا ہو۔ جب دین ہے ہی نہیں تو تمہارے رسم و رواج ہو سکتے ہیں، آپ نکالیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو دین کا حصہ بنائیں گے تو اس جلوس کے لیے دلیل چاہیے۔ رسول اللہ کے دور میں 63 مرتبہ ربیع الاول آیا، جلوس کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، معاویہ بن ابی سفیان، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا علی حجویری رحمہم اللہ، ان سب کے ادوار میں آیا ربیع الاول، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ ان سب پہ کیا فتویٰ؟ تو جس طرف یہ بزرگ ہیں اس طرف سے یہ فقیر بھی، ہم بھی انہیں کے ساتھ ہیں، لہذا تھوڑا گزارا کر کے فتویٰ دینا ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ نے تو پورا خط لکھ کے دے دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ شلوار ٹخنوں سے زیادہ بڑی ہو تو کیا کریں گی؟ جلدی سے رابطہ کر لیں، رابطہ کر لیں، جلدی سے رابطہ کر لیں خدا کے بندے۔ اچھا اس پھر نالے والی سائڈ سے اگر اس کو ہم فولڈ کر لیں تو کیا خیال ہے؟ نالا یہ اردو نہیں ہے، ناڑا اردو ہے۔ نالے والی سائڈ کو تو صاف کیا جاتا ہے، خدا کے بندے، نالے والی سائڈ کو آپ اوپر فولڈ کریں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، آپ کو بلند کر لینی چاہیے تاکہ، کیونکہ حدیث پاک میں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یہ جو کپڑا ہے نیچے ٹخنوں کے لٹکے گا تو وہ آگ میں جلے گا، وہ جگہ حضور پاک اسلام کے صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آپ کو ٹھیک رہنا چاہیے۔ عورت کا عدالت کی طرف سے طلاق لینا کیسا ہے؟ بھائیو عدالت کی طرف سے طلاق لینے کی کچھ شرائط دارالفتاح میں آ جائے، مفتیان کرام آپ کو اس کی شرائط پوری تفصیل دیں گے کہ شوہر کی طرف سے یہ جو شرعی عذر ہے اگر یہ ثابت ہو جائیں اور گواہ شرعی بینہ شریعہ کے ذریعے، پھر عدالت کی طلاق بالکل طلاق ہو جائے گی، ورنہ اس پر تحفظ موجود ہے۔ اگلی بات کہ پینٹ شرٹ پہننا کیسا ہے؟ بھائیو پینٹ شرٹ اسلامی لباس ہے، ٹھیک ہے، آپ پہنتے ہیں اپنی اس تعلیم کی وجہ سے، اپنی جاب کے لیے، تو آپ کے لیے گنجائش ہے۔ عام طور پہ آپ پینٹ شرٹ کو رواج نہ دیں۔ کسی بھی موبائل ایپ کے ذریعے ٹیم بنا کے انویسٹمنٹ کرنا اور اس میں کمانا اور اس کی تفصیل یوٹیوب چینل کے ذریعے کمانا، بھائی حلال چیزوں کی کمائی حلال، حرام چیزوں کی کمائی حرام، یہ مختصر جواب ہے، ورنہ اس کی تفصیل دارالفتاح سے آپ پوچھ لیں۔ یہ نہیں کہ میں نے ہر حال کو حلال کہہ دیا یا ہر حال کو حرام کہہ دیا، اس میں ڈیٹیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث پاک میں اگر معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے، قیامت کے دن مجھ محمد مصطفیٰ سے وہ عزت لے لے۔ یہ حدیث پاک کس کتاب میں؟ جس مولوی صاحب نے حدیث بیان کی ہے اسے کہیں اس کا حوالہ بھی دے دیں، حدیث وہ بیان کرتے ہیں اور حوالے ہم سے مانگتے، ٹھیک ہے؟ اور خدا کے بندے جو حدیث میں نے جو بیان کیا آپ مجھ سے حوالے، میں آپ کو حوالہ دوں گا۔ میرے حوالے اللہ کے حوالے نہیں ہوتے، میرے سے مراد علماء دیوبند کے، علماء حق کے، ہمارے حوالے
اللہ کے حوالے والی بات نہیں ہے. جس مولوی صاحب کی حدیث آپ نے سنائی ہے میں نے بھی سنی ہوئی ہے, اس کے سارے حوالے اللہ کے حوالے. ٹھیک ہے, ان سے جا کے پوچھ لیں کہ حضرت یہ حوالہ کہاں ہے, تو آپ کے سامنے جواب آ جائے گا. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں ایک اعلان سن لیں بھائی, لکھ کر بھیجیں, یہاں سے سوال نو سنیں. آخر میں اعلان یہ ہے کہ آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں آپ کی جیب میں موبائل موجود ہے. آپ اس موبائل کو سیل فون بھی بنا سکتے ہیں, ہیل فون بھی بنا سکتے ہیں. سیل فون موبائل ہوتا ہے, ہیل فون جہنم کا آلہ ہوتا ہے. یہ جو ہاتھ ہے نا, سورت نمبر 36 سورت یاسین کے چوتھے رکوع میں رب کریم فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. قیامت میں زبان پر مہر ہوگی, ہاتھ بولے گا, پاؤں بولے گا. یہ جو ہم تھمب لگاتے ہیں موبائل آن ہو جاتا ہے, یہ دنیا میں ہاتھ بولتا ہے, آخرت میں اس سے بڑھ کے بولے گا. تو بھائیو اگر اس سے ٹھیک کام کرتے ہیں آپ تو اس پہ شکر کریں, اور اگر غلط کام کرتے ہیں تو اس پر فکر مند ہوں اور توبہ کریں گے انشاءاللہ. میری گفتگو روزانہ کی بنیاد پہ لیکچرز آل ورلڈ شیئر ہوتے ہیں. الحمدللہ رب کریم کا کرم ہے, یہ پوری دنیا میں آپ فیس بک پہ لکھیں مفتی عبدالواحد قریشی, آپ کو 1.4 ملین پلس فالوورز ملیں گے. 1.5 ملین سے زائد آدمی ایک کلک پر اللہ کے فضل سے آپ کے بھائی کو سنتا ہے. آپ یوٹیوب پر آئیں, مفتی عبدالواحد قریشی سرچ کریں, آپ کو 2.5 لاکھ سے زائد سبسکرائبر ملیں گے بفضل اللہ, بعون اللہ, بنصرت اللہ, بکرم اللہ. اور یہ تمام کے تمام اللہ کی مدد سے ہے. آپ اس کو فالو کریں اور کیا کہتے ہیں سی فرسٹ کریں, اور ان معاملات کو آپ لے کر آگے چلیں تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ روزانہ کا ڈیٹا آپ کے پاس پہنچے گا. کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ تعالی.